بخاری میں دکھا دیں، کیونکہ ڈیمانڈ بخاری کی زیادہ ہوتی ہے. بخاری میں دکھا دیں، میں بخاری میں سے دکھاتا ہوں. الحمدللہ بخاری میں سے دکھاتا ہوں. اور بخاری میں دیکھیے بھائی جناب، حدیث پاک سنیں. حدیث پاک سننے سے پہلے ذرا پیار سے محبت کے ساتھ بلند آواز کے ساتھ سبحان اللہ کہیں، تاکہ بندہ ناچیز آپ کے سامنے یہ روایت پیش کرنے لگا ہے. اور روایت کا نمبر بھی بے شک نوٹ فرما لیں جناب، 3578 بخاری شریف. ہم دینے لگے ہیں دلیل کھانے کے اوپر پڑھنے کی، کھانے کے اوپر پڑھنے کی دلیل ہم دینے لگے ہیں. جی سنیں. انہو سمع انس بن مالک یقول قال ابو طلحہ، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لأم سلیم، ام سلیم کو کہتے ہیں، یہ آپ کی بیوی تھی. ابو طلحہ نے ام سلیم کو کہا لقد سمعت صوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضعیفا عارف فیہ الجوع. کہتے ہیں کہ میں نے آج سرکار کا واز سنا ہے، سرکار باتیں کر رہے تھے تو سرکار کی باتوں میں نکاہت اور کمزوری محسوس ہو رہی تھی مجھ کو، اور میں نے جو گمان کیا ہے، کہتے ہیں عارف فیہ الجوع، مجھے لگتا ہے کہ سرکار کو بھوک لگی ہے. مجھے لگتا ہے کہ سرکار کو بھوک لگی ہے. سرکار کی باتوں سے معلوم ہو رہا ہے، سرکار کی گفتگو سے مجھے محسوس ہو رہا ہے. کس نے کہا؟ ابو طلحہ نے. اور کس کو کہا؟ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو. یہ کہا کہ تو فہل عندکی من شیء، تو کہنے لگیں کہ کیا تیرے پاس، کہنے لگے کہ اے ام سلیم تیرے پاس کھانے کے لیے کچھ چیز موجود ہے؟ تو قالت نعم، کہتی ہاں میرے پاس موجود ہے. کہا فاخرجت اقراصا من شعیر، تو وہ گئی وہاں پر اور جو کے چند روٹی کے ٹکڑے لے آئی، روٹی کے جو کے ٹکڑے لے آئی. ثم اخرجت خمارا، اپنا ایک دوپٹہ نکالا، لہا فلفت الخبزہ، پھر روٹیوں کو لپیٹ دیا، ببعض باز کے ساتھ لپیٹ دیا. ثم دستہ تحت یدی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے دوپٹے میں لپیٹ کر ان روٹیوں کو میرے بغل کے نیچے دبا دیا، بغل کے نیچے دبا دیا. اب بغل کے نیچے جب دبایا تو کہتی ہیں ولا تسنی ببعضہ، اور ان کو لپیٹا بھی نہیں، یعنی کہ دوسرا دائرہ نہیں دیا. ثم ارسلتنی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر کہتے ہیں کہ مجھے بھیج دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. یہ روٹی کے چند ٹکڑے جو ہیں باندھ کر دے دیے کہ اور بغل کے نیچے دے دیے کہ جاؤ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچاؤ. قال فذهبت به، کہتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں پھر وہ روٹی کے ٹکڑے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا. فوجدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد، آقا انعامدار مدینے کے تاجدار کل نبیوں کے سردار امام الانبیاء مسجد میں تشریف فرما تھے، اور مسجد میں ومعہ الناس، اور آپ کے پاس اور بھی بہت سارے صحابہ، بہت سارے لوگ وہاں پر موجود تھے. فقمت علیہم، کہتے ہیں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا. فقال علی، جو کہتے ہیں کہ رسول پاک کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. سنو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو دیکھتے ہوئے فرمایا فقال علی رسول اللہ ارسلک ابو طلحہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، حضرت انس کہتے ہیں کہ مجھے فرمایا کہ کیا تجھے ابو طلحہ نے میری طرف بھیجا ہے؟ کیا ابو طلحہ نے تجھے میری طرف بھیجا ہے؟ فقلت، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نعم، ہاں مجھے ابو طلحہ نے آپ کی طرف بھیجا ہے. اور پھر سرکار نے فرمایا قال بطعام، کیا انہوں نے کھانا دے کر میری طرف بھیجا ہے؟ کھانا دے کر میری طرف بھیجا ہے؟ تو فقلت، کہتے ہیں نعم، ہاں یا رسول اللہ.
فقال رسول اللہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمن معہ قوموا، جو سرکار کے پاس سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، سرکار نے فرمایا اٹھو چلو، فانطلقا، وہ سارے چل پڑے، فانطلقت بین ایدیہم، کہتے ہیں میں بھی سامنے سے جو چل پڑا، حتی جئت ابا طلحہ، میں بھی طلحہ کے پاس جا پہنچا، یعنی کہ سرکار کے پاس جو وہاں پر لوگ موجود تھے، سرکار نے فرمایا چلو ابو طلحہ کے گھر میں کھاتے ہیں جا کر۔ اب حضرت ابو طلحہ کے گھر میں جتنا تھوڑا تھا انہوں نے سارا نکال کے لپیٹ کر وہ حضرت انس کو دے دیا، حضرت انس نے بغل میں لے کے سرکار کی بارگاہ میں لے آئے، اور سرکار ادھر سے کہتے ہیں کہ چلو ابو طلحہ کے گھر۔ ابو طلحہ کے گھر میں تو اب کوئی شے ایسی موجود نہیں تھی، تو اب کہتے ہیں کہ فاخبرتہ، حضرت انس کہتے ہیں میں نے جا کر خبر دی، فقال ابو طلحہ نے کہا یا ام سلیم، اے ام سلیم، قد جا رسول اللہ بالناس، سرکار تو لوگوں کو لے کر ہماری طرف آ رہے ہیں، ولیس عندنا ما نطعمہم، تو ہمارے پاس تو کھانے انہیں کھلانے کے لیے کوئی ایسی چیز بھی موجود کوئی نہیں ہے، کھانے کی کوئی چیز موجود کوئی نہیں ہے، سرکار ساروں کو لے کے ہمارے گھر کی طرف آ رہے ہیں۔ سنو اللہ کی بندی کا جواب، فقالت اللہ ورسولہ عالم، تو کہتی ہیں اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ بہتر جاننے والے ہیں، کہتے جو لے کر آ رہے ہیں بندوبست بھی وہ خود فرما لیں گے، ہیں جو اتنے لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں۔ اور پھر جناب والا لے کر آئے، جب سرکار ابو طلحہ اور وہ لوگ پہنچے، فقال رسول اللہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلمی یا ام سلیم، ام سلیم ادھر آؤ، ام سلیم پاس آئی، فما عندکی، جو کچھ بھی تیرے پاس ہے نا، فاتت بذالک الخبز، تو وہ لے آ، جو بھی تیرے پاس ہے وہی روٹی کے ٹکڑے، بذالک الخبز، وہی روٹی وہ لے کر تو وہ آ گئی۔ سرکار نے فرمایا اچھا اس طرح کرو، فامر بہ رسول اللہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ففت واسرت ام سلیم، ام سلیم اس کا چورا بنا، سرکار نے کیا فرمایا ان روٹیوں کو کیا کر، چورا بنا، اور چورا بنا کے واسرت ام سلیم، اے ام سلیم اب تو کر اکتن، اس کے اوپر گھی کا کپا نچوڑ، گھی کا کپا نچوڑ، فادمتہ، تو حدیث پاک میں ہے کہ وہ جیسے بنایا تو وہ سالن بن گیا، وہ سالن بن گیا۔ سنو، کہتے ہو یہ تم کھانا سامنے رکھتے ہو اور اس کے اوپر تم پڑھتے ہو، تم ختم پڑھتے ہو، کیا قرآن میں موجود ہے؟ کیا حدیث میں موجود ہے؟ جناب والا کبھی بغض کی عینک اتار کر بخاری کو پڑھ، یا پھر کسی عاشق رسول کے سامنے زانوے تلمذ ہو، پھر تجھے پتہ چلے بخاری کس کو کہتے ہیں، پھر تجھے پتہ چلے 11ویں کس کو کہتے ہیں، پھر تجھ کو پتہ چلے 12ویں کس کو کہتے ہیں۔ سن، بخاری میں پڑھتا ہوں، عبارت میں پڑھتا ہوں، پوری حدیث میں نے پڑھی ہے، اب ہمت بنتی ہے تو دو جواب۔ سنا، میرے آقا انعامدار مدینے کے تاجدار کے سامنے وہ تھوڑی سی روٹی کے ٹکڑے اور اس کے اوپر گھی کا کپا نچوڑا ہوا میرے آقا کے سامنے پڑا ہے، میرے آقا نے کیا، ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیہ ما شاء اللہ ان یقولا، کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے میں جو اللہ تعالیٰ نے چاہا اس کھانے کے اوپر محمد لجپال نے پڑھ دیا، اس کھانے کے اوپر پڑھ دیا۔ اے جناب، بخاری بھی ہے، رسول اللہ بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، کھانا بھی ہے، رسول اللہ اتے پڑھ بھی رہے، یہ ساری گلاں کی ہو گیا، ثبوت ہے کہ نہیں؟ اچھا پھر سنو تہاڈا ہن ذوق، سرکار نے ثم قال اذن لعشرۃ، سرکار نے فرمایا 10 کو اجازت دیتے جاؤ، فاذن لہم، انہوں نے 10 بندوں کو اجازت دی، باہر بہت سارے کھڑے تھے، چونکہ اندر اتنی جگہ نہیں تھی، سرکار نے فرمایا 10 کو بلاتے جاؤ۔ 10 پہلے اندر آئے تو انہوں نے آ کر فاکلو، کھایا، حتی شبعوا، یہاں تک کہ سیر ہو گئے، ثم خرجوا، وہ نکل گئے، ثم قال اذن لعشرۃ،
اور پھر فرمایا 10 بندوں کو اگلے بندوں کو اجازت دے دو، فاذن لہم اگلے بندوں کو اجازت دے دی، فاکلو انہوں نے بھی کھایا، حتی شبہو یہاں تک کہ وہ بھی سیر ہو گئے، ان کا پیٹ بھی بھر گیا، ثم خرجوا وہ بھی باہر نکل گئے، ثم قال اذن لعشرتی پھر سرکار نے فرمایا اگلے 10 بندوں کو اجازت دے دو، فاذن لہم ان اگلے 10 بندوں کو اجازت مل گئی، فاکلوا وہ بھی آئے انہوں نے بھی کھایا، حتی شبہو یہاں تک کہ وہ بھی سیر ہو گئے، ان کا پیٹ بھی بھر گیا، ثم خرجوا وہ بھی کھا کے باہر نکلے، ثم قال اذن لعشرتی سرکار نے فرمایا اگلے 10 بندوں کو بلاؤ، اگلے 10 بندے بھی اگلے 10 بندے بھی آئے، سرکار نے فرمایا وہ بھی اندر داخل ہوئے، ان کو اجازت ملی، انہوں نے بھی کھانا کھایا یہاں تک کہ ان کا پیٹ بھی بھر گیا، فاکل القوم کلہم جتنے بھی لوگ موجود تھے سب نے کھایا، حتی شبہو یہاں تک کہ سب کے پیٹ بھر گئے، حدیث پاک میں آتا ہے والقوم 70 او 80 رجلا حدیث پاک میں آتا ہے وہ بندے 70 یا 80 بندے تھے، 70 یا 80 بندوں نے پیٹ بھر کر کھا لیا، کن کو؟ وہ روٹی کے چند ٹکڑوں کو، کیوں کہ سرکار نے آگے رکھا، ان کے اوپر پڑا تھا، ان کے اوپر پڑا تھا۔ اب آپ یہ بتائیں کہ یہ عمل جو حدیث سے ثابت ہو، اسے جو شرک کہے، اسے جو بدعت کہے، ان چیزوں کو جو خرافات کہے، ان پر کیا فتویٰ لگے گا؟ یا تو کہیں یہ عمل حدیث میں ہے ہی کوئی نہیں، میرے آقا کے سامنے پڑا ہے،